بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، بہت دیر کے بعد کافی دنوں کے بعد آج میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کروں، کچھ بات کروں آپ سے۔ تو آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم پر جب وہ ایک حد سے برائی میں بہت زیادہ آگے گزر گئی، اس کے اندر پوری قوم کے اندر من حیث القوم، مجموعی طور پر پوری قوم کے اندر ہر برائی، جتنی بھی انسانوں کے اندر برائیاں ہو سکتی ہیں وہ حد سے بڑھ چکی تھیں۔ تو اللہ رب العزت کو اس قوم پر جلال آیا۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر اس قوم کو عذاب دو اور اس کو ختم کر دو۔ فرشتے زمین پر آئے، انہوں نے دیکھا تو ایک جو قوم ہے وہ تو برائی میں، بے حیائی میں، زنا میں، جوئے میں، شراب میں، نشے میں، ہر طرح کی برائی میں وہ دھت ہے اور لگی ہوئی ہے۔ اور اس بستی کے قریب ایک شخص ہے جو جھونپڑی بنا کر الگ ہو کر تھوڑا فاصلے پر بیٹھا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ ہے، اسے کسی طرف اور اس کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے مولا سے، اللہ پاک سے عرض کیا، مولا کریم، یہ ایک بندہ ہے جو بستی سے کچھ دور فاصلے پر بیٹھا ہوا ہے اور یہ اللہ اللہ میں، تیرے ذکر میں، تیری یاد میں مشغول ہے۔ اب ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم کیا اس کو بھی عذاب دیں یا اس کو عذاب سے الگ رہنے دیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے فرشتو، میرے عذاب کا آغاز اس بندے سے کرو، کیونکہ اس بندے کو صرف اپنی ذات کی فکر ہے، کسی اور کی فکر نہیں ہے، میری پوری مخلوق کی فکر نہیں ہے۔ تو اس سارے واقعے سے ہمیں جو درس ملتا ہے، جو میسیج ملتا ہے، جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خود اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے، راہ راست پر چل پڑتا ہے، مگر وہ اسے دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو اس کی عبادت بھی، اس کا اچھا ہونا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس پر اپنے آپ کو اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی اچھائی کے لیے کام کرے، لوگوں کو حق کی، اچھائی کی، سچائی کی، نیکی کی دعوت دے۔ اگر وہ دعوت نہیں دے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعوت، اس کی اپنی نیکی کو وہ ویٹیج اور وہ نہیں قبول فرمائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم غور سے دیکھیں تو تمام انبیاء علیہم السلام، 1,24,000 انبیاء، جتنے بھی انبیاء کرام اس سرزمین پر آئے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی موٹو تھا کہ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، انسانیت اپنے رب کی طرف واپس آ جائے، انسانیت جو بھٹکی ہوئی انسانیت اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کی طرف آ جائے۔ تو وہ عام محاورہ ہے نا کہ نیکی کرو اور نیکی پھیلاؤ، نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ، یعنی نیکی کی دعوت دینا یہ ہم سب پر اسی طرح فرض ہے، اسی طرح لازم ہے جس طرح ہمیں باقی ہمارے اوپر فرائض لازم ہیں۔ تو یہ جو ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام سوشل میڈیا پر ہو یا کسی بھی اور میڈیا کے ذریعے سے ہو، جو کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف اپنا فرض ادا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور موٹیویشن اس لیے دی جا رہی ہے، بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہمارے اوپر حکم نافذ ہوتا ہے وہ اس حکم کو ہم پورا کریں، اپنی جتنا اللہ نے ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے، علم دیا ہے، معرفت دی ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، جتنا دیا ہے اس میں سے اپنا رول ادا کریں۔ اور اگر پوری قوم کا، کسی بھی قوم کا ہر شخص
اپنا رول ادا کرنے لگ جائے، اپنا کردار ادا کرنے لگ جائے، اپنے حصے کا کام کرنے لگ جائے، تو وہ قوم ایک قوم بن کر ابھرتی ہے۔ اور اس وقت پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ باشعور طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ، درد مند طبقہ اٹھے اور ایک فکر اجاگر کرنے کے لیے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے برائی سے، رشوت سے، اقربا پروری سے، ظلم و ستم کرنے سے اور آخرت کو بھول کر صرف دنیا کمانے کے پیچھے جو ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے ہٹا کر، اس کے سے توجہ کم کر کے اللہ کی طرف توجہ لانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کروانے کی طرف ہم محنت کریں۔ آج کا میسج یہی ہے کہ آئیے اپنے اپنے حصے کا کام کیجئے اور پوری قوم کو باشعور بنانے کے لیے محنت کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہماری زندگی دوسروں کے لیے وقف کر کے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔